گزشتہ کئی دنوں سے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے وہ اپنے منصب پر بحیثیت اسپیکر، ایکٹنگ اسپیکر براجمان ہیں اور اپنے فرائض کے ساتھ نہ صرف وہ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ ممبران کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ ایک بل جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر سے پاس ہو کر آیا، اس میں پیپلز پارٹی کے اراکین نے اس بل کو سپورٹ کیا اور اس بل کی مکمل حمایت کی، کسی ایک نے بھی اس بل کی مخالفت نہیں کی۔ بل یہ تھا کہ پورے پاکستان میں خصوصی طور پر کراچی میں موبائل چھیننے کے واقعات میں گزشتہ سال 300 سے زیادہ نوجوان، بزرگ، خواتین لقمہ اجل بن چکے ہیں، صرف ایک سال کے اندر موبائل چھیننے کی بات کریں۔ اور سندھ پولیس کی کارکردگی یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں 1% موبائل چھیننے والے کو سزا نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہم نے کرمنل پروسیجر کوڈ، پاکستان پینل کوڈ میں یہ تبدیلی کی کہ موبائل چھیننے کے دوران اگر کسی کی جان چلی جائے، 20-25 ہزار روپے کے موبائل چھیننے کے لیے مزاحمت ہوتی ہے، سامنے والے کو بے دریغ یہ ظالم درندے جو موبائل چھینتے ہیں یہ گولی مار دیتے ہیں، خواتین سے زیور چھینتے ہیں، پرس چھینتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، بینک کی اے ٹی ایم مشین سے کیش نکالتا ہے، اس کو اے ٹی ایم مشین وہیں پر اگر مزاحمت کرے تو گولی مار دیتے ہیں۔ اور اتنے بے خوف ہیں کہ ان کا مقدمہ جاتا ہے سیشن میں، اور سیشن میں نہ پولیس آتی ہے، نہ چلان آتا ہے، نہ گواہ آتا ہے، اور یہ بری ہو جاتے ہیں۔ تبدیلی یہ تھی کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی خواتین سے زیور چھیننا ہو، اے ٹی ایم سے پیسے نکلنے ہو، گاڑی چھیننی ہو، موٹر سائیکل چھیننی ہو یا موبائل چھیننا ہو، اس دوران اگر ہلاکت ہو جائے تو وہ مقدمہ دہشت گردی کی عدالت میں جائے گا۔ اور دہشت گردی کی عدالت میں جانے کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ جب معاشرے میں خوف و ہراس پھیل جائے، ظاہر ہے جب فائر ہوا ہے تو سوسائٹی کے اگینسٹ ایک واقعہ ہوا، اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک واقعہ ہوا، اور وہ جب لاش گھر پہنچی تو وہ بے یار و مددگار جوان لاشا گھر بھی پہنچا ہے۔ حکومت نے تو آج تک نہ ذمہ داری قبول کی، نہ ہی کسی کو معاوضہ دیا، نہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو یہ بل قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے پاس ہو کر قومی اسمبلی آیا کہ ایسی واردات جس میں موبائل چھیننا، زیور چھیننا، اس میں اگر ہلاکت ہو جاتی ہے تو دہشت گردی کی عدالت میں جائے۔ اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے سپورٹ کی، اور اس کے علاوہ پی ایم ایل اے کے ہمارے تمام ساتھیوں نے سپورٹ کی، لا منسٹر خود بیٹھے اور اسٹیٹ منسٹر بھی بیٹھے، انہوں نے بھی سپورٹ کی۔ پھر ایک دفعہ یہ بھی بات ہوئی کہ چاروں صوبوں کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا جائے۔ چاروں صوبوں کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس میں اس کی حمایت آئی، کسی ایک صوبے نے بھی مخالفت نہیں کی، کشمیر سے بھی حمایت آ گئی۔ جب چاروں صوبوں سے حمایت آ گئی تو پھر متفقہ طور پہ اسے پاس کر۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کیا رویہ تھا ڈپٹی اسپیکر کا، رول میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں کھڑا ہوا، میں نے بل پیش کیا، وزیر صاحب نے سپورٹ کر دیا، اب اس کے بعد کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب نے پیپلز پارٹی کا جیالہ ہونے کا ثبوت دیا، اور نوید قمر صاحب کی بات کو پورا بار بار سنتے رہے۔ کوئی قانون نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا یا ایم کیو ایم کا یا کوئی بھی رکن جب منسٹر نے کہہ دیا بل مجھے سپورٹ کرتا ہوں تو اس پہ کھڑے ہونے کا بنتا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا جعلی ڈپٹی اسپیکر نے یہ حرکت کی کہ کہا جناب کیونکہ ہمارے ایک ممبر کی مخالفت ہے تو ہم اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں۔ کس قانون کے تحت یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنے گھر کی اوتاق بنائی کی قومی اسمبلی کو؟
آپ ہوتے کون ہیں بھائی بل کو ڈیفر کرنے والے؟ کس قانون کے تحت آپ نے ڈیفر کیا؟ اور پھر اوپر سے محترم نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایک عام سا کرائم ہے. یہ الفاظ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں ریکارڈ. بندہ مر جائے عام سا کرائم ہے, اس کو سیشن میں رہنے دے, وہ تو دہشت گردی کی عدالت ہے. خدا نہ خواستہ ہے کہ گھر سے کوئی مر جائے گا تو پھر میں پوچھوں گا یہ عام سا کرائم. میرے شہر کے 300 نوجوان بچے 1 سال کے اندر لقمہ اجل بنے, میں کیسے کہہ دوں عام سا کرائم ہے؟ ہم سب کی فیملی میں کوئی نہ کوئی موبائل چھیننے کا شکار رہا ہے, کوئی ہم میں سے محفوظ نہیں ہے. میں کیسے کہہ دوں یہ عام سا کرائم ہے کہ 20-25 ہزار روپے کے لیے بندہ مار جائے اور پکڑا بھی نہ جائے, سزا بھی نہ ہو. 300 کراچی میں 1 سال. مجھے بڑے شرم آ رہی ہے بات کہتے کہ نوید قمر صاحب نے کہ یہ تو عام سا کرائم ہے, اس کو تو سیشن میں رہنے دے, دہشت گردی کی عدالت میں دے. تو پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کراچی میں لوگ مرتے رہے, چاہے وہ موبائل چھیننے سے مرے, چاہے وہ ڈمپر کے نیچے آ کے مرے, چاہے وہ گٹر کے اندر جا کے مرے, چاہے پیاس سے مرے, چاہے دھوپ سے مرے, چاہے بے روزگاری سے مرے, چاہے کتے کے کاٹنے سے مرے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے کہنا جی عام سا کرائم ہے, کتا کاٹ لے عام سا کرائم ہے, ڈمپر مار کے چلا جائے. وزراء کھانے کھاتے ہیں اس قاتل کے ساتھ, ڈمپر مافیا کے ساتھ. ابھی 1 دن پہلے ایک نوجوان مصنف اسکالر اس کو ڈمپر روکتا ہوا چلا گیا, حاملہ ماں اور بچی کو ڈمپر روکتا ہوا چلا گیا. یہ حکومت سندھ کا تعصب ہے. اور نوید قمر صاحب نے آج اور ڈپٹی اسپیکر نے, میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اگر ان کی نوٹس میں آیا ہے تو ان کو تو خود اس پہ نوٹس لینا چاہیے. انہیں تو خود چاہیے کہ نوید قمر صاحب کو اس کے اوپر ایوان میں کھڑے ہو کے معافی منگوائیں کہ یہ عام سا کرائم میں بندہ مر گیا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اگر یہ رویہ رکھا تو آئندہ ایم کیو ایم اپنی قیادت سے مشورہ کر کے کوئی بہت ہی حتمی فیصلہ کرے گی کہ ہمیں ان کے ڈپٹی اسپیکرشپ پہ اجلاس رکھنا ہے یا نہیں. اور آج میں بائیکاٹ کرنا ہے. اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جو بائیکاٹ کرے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نااہل ہے, جانبدار ہے. اور میں آج پورے ذمہ داری سے تمام اراکین کیا کہ ڈپٹی اسپیکر وہاں سیٹ پر بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے لیے جیلا گیری کر رہا ہے. اس منصب کے ساتھ انسان